ہچکیاں محبت کی سیزن 1 پارٹ 3۔ عطرت اور حالہ جب یونی کی پارکنگ میں پہنچے تو کونین پہلے سے وہاں موجود تھا۔ حالہ نے عطرت اور کونین کا تعارف کروایا۔ سب سے پہلے جس بات کا جھٹکا عطرت کو لگا وہ کونین کی بائک تھی۔ حالہ بھی آپ بائک پر گھر جائیں گی؟ عطرت نے حیرانگی سے پوچھا۔ وہ آج تک بائک پر نہیں بیٹھی تھی، گھر میں گاڑیاں موجود تھیں جب سے اس نے ہوش سنبھالا تھا۔ دوسرا جھٹکا اس بات کا لگا جب عطرت نے کہا چلو عطرت تمہیں گھر چھوڑ دیں، تو اس کی پوری آنکھیں کھل گئیں۔ بائک پر ہم تینوں کیسے بیٹھیں گے؟ بے ساختہ اس کے منہ سے نکلا۔ جیسے ساری دنیا بیٹھتی ہے، ہم تو صرف 3 ہیں، لوگ تو پوری فیملی بٹھا لیتے ہیں۔ اب کی بار جواب کونین کی طرف سے آیا۔ پہلے کونین بیٹھا، پھر حالہ اور آخر میں عطرت۔ عطرت بری طرح کانپ رہی تھی۔ ایک تو وہ کبھی بائک پر بیٹھی نہیں تھی، دوسرا جس طرح وہ بیٹھی تھی اسے لگتا تھا وہ بیچ سڑک میں گر جائے گی۔ عطرت کو اب افسوس ہو رہا تھا کہ اسے حالہ کے ساتھ نہیں بیٹھنا چاہیے تھا۔ اس کی آنکھیں بند تھیں اور آنکھوں سے آنسو جاری تھے۔ کونین نے بیک مرر میں دیکھا تو اس کی ہنسی نکل گئی۔ حالہ بھی اپنی ہمسائے کی خبر لو، اسے زور سے پکڑو، یہ نہ ہو کہ راستے میں ہی رہ جائے، اور زور سے قہقہ لگایا۔ حالہ نے پیار سے عطرت کو اپنے ساتھ لگایا ہوا تھا۔ تم نہیں گرتی، بے فکر رہو اور کونین کی بات کا برا نہ مناؤ، اس کی عادت ہے بکواس کرنے کی۔ میں تمہارے ساتھ ہوں، آنکھیں کھولو، شاباش۔ عطرت نے جیسے ہی آنکھیں کھولیں اسے اپنے پیچھے بس، گاڑیاں، وینیں اور تیزی سے چلتے بائک نظر آئی۔ اس نے پھر آنکھیں بند کر لیں۔ تقریباً 1 گھنٹے بعد وہ عطرت کے گھر کے سامنے کھڑے تھے۔ یہی ایڈریس بتایا تھا؟ کونین نے تصدیق چاہی۔ عطرت نے آہستہ آہستہ آنکھیں اور اپنے گھر کا گیٹ پہچانتے ہی شور مچا دیا۔ میرا گھر آ گیا، میں گھر پہنچ گئی، مجھے لگتا نہیں تھا میں زندہ پہنچوں گی۔ حالہ بھی اس سے منع کرو، یہ نہ ہو کہ لوگ ہمیں کڈنیپر سمجھیں اور نیکی گلے پڑ جائے، کونین نے عطرت کی حالت دیکھتے ہوئے حالہ سے کہا۔ حالہ بھی عجیب نظروں سے عطرت کو دیکھ رہی تھی، جو گیٹ کی بیل بجا رہی تھی اور ساتھ ساتھ اونچا اونچا رو بھی رہی تھی۔ میرے خیال سے ہمیں یہاں سے واپس چلے جانا چاہیے، اسی میں ہماری بہتری ہے، کونین نے حالہ کی طرف دیکھ کر آنکھ کے اشارے سے پوچھا۔ حالہ نے بائک پر بیٹھے ہوئے کہا چلو۔ ویسے عجیب لڑکی ہے، نہ شکریہ ادا کیا اور نہ اندر آنے کو کہا۔ حالہ کو بھی اس کے رویے سے حیرت ہوئی۔ دبیر میٹنگ سے فارغ ہو کر اپنے روم میں آیا۔ جب سے موبائل نکالا تو اس پر 5 مس کالز تھیں، کسی ان نون نمبر سے۔ یہ کون ہے؟ کہتے ہوئے کال بیک کی۔ حالہ ابھی واش روم میں فریش ہونے جا رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اب کون ہے؟ حالہ بڑبڑاتی کال اٹینڈ کرنے لگی، لیکن ان نون نمبر دیکھ کر رک گئی۔ یہ کس کا نمبر ہے؟ کال اٹینڈ کروں یا رہنے دوں؟ ابھی وہ یہی سوچ رہی تھی کہ کال اینڈ ہو گئی۔ حالہ کندھے اچکاتے دوبارہ واش روم کی طرف بڑھی۔ اس سے پہلے کہ وہ واش روم کا دروازہ بند کرتی موبائل دوبارہ بجنے لگا۔ اف، کون ہے؟ حالہ نے کال اٹینڈ کی۔ ہیلو، دبیر کے موبائل اسپیکر سے نسوانی آواز ابھری۔ جی آپ کون؟ دبیر نے پوچھا۔ کال آپ نے کی ہے؟ میں نے نہیں، حالہ نے شائستگی سے جواب دیا۔ وہ دراصل محترمہ آپ کے نمبر سے 5 مس کالز مجھے موصول ہوئی ہیں، دبیر نے وضاحت دی۔ کیا؟ میں نے؟ کتنے بجے؟ حالہ کے لہجے میں حیرت تھی، جسے دبیر نے بھی محسوس کیا۔ یہی کوئی 1-1:30 بجے۔ حالہ نے ذہن پر زور دیا کہ وہ 1-1:30 بجے کہاں تھی تو عطرت یاد آ گئی۔ جی وہ میں نہیں، ایک لڑکی نے کی تھی یونی میں، اس کے بھائی نے لینے آنا تھا، مگر ابھی اتنا ہی بول پائی تھی کہ دبیر کی نظر گھڑی پر پڑی جو 3 کا حصہ کراس کر رہی تھی، اور منہ سے نکلا عطرت۔ جی بالکل یہی نام تھا ان کا، حالہ نے تصدیق کی۔ کہاں ہے عطرت؟ میری بات کرائیں؟ دبیر بے چین ہو کر کرسی سے کھڑا ہو گیا۔ اسے تو ہم گھر ابھی ابھی ڈراپ کر کے آئے ہیں۔ حالہ ابھی کچھ بتانا چاہ رہی تھی مگر فون بند ہو گیا۔ اتنا سننا تھا کہ دبیر والیٹ اور چابیاں ٹیبل سے اٹھاتا آفس سے باہر نکل آیا۔ عجیب بہن بھائی ہیں، نہ شکریہ نہ کچھ۔ اسے عطرت کا رویہ بھی یاد آ گیا۔ موبائل ڈریسنگ ٹیبل پر رکھتے وہ واش روم کی طرف بڑھ گئی۔ گارڈ نے گیٹ کھولا تو عطرت بھاگتی ہوئی لانچ میں پہنچی۔ اماں بی، اماں بی، وہ روتے ہوئے پکار رہی تھی۔ اللہ رحم! عالیہ بیگم عطرت کی آواز پر جلدی سے کمرے سے باہر نکلی۔ ماں کو دیکھتے ہی عطرت اس سے لپٹ گئی اور رونا شروع کر دیا۔ عالیہ بیگم کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا، آج تک عطرت نے کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دبیر کہاں ہے؟ اچانک عالیہ بیگم کو خیال آیا عطرت کیسے آئی ہے؟ وہ بھائی مجھے لینے نہیں آئے۔ روتے روتے عطرت نے ساری بات اماں کو بتا دی۔ اچھا، وہ لمبا سانس کھینچ کر رہ گئیں، جبکہ عطرت ابھی تک رو رہی تھی۔ تم رو کیوں رہی ہو؟ بس کرو اب، اللہ بھلا کرے ان کا۔ جیسے ہی اماں بی نے کہا عطرت کو حالہ کا خیال آیا، وہ چپ ہو کر اماں بی کو دیکھنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ عالیہ بیگم نے عطرت کو یوں ایک دم چپ ہوتے دیکھ کر کہا۔ اماں میں نے ان لوگوں کا شکریہ بھی ادا نہیں کیا اور نہ ہی اندر بلوایا، کھانے کا وقت ہو رہا تھا۔ عطرت کو سخت افسوس ہوا۔ جیسے ہی بلیک مرسیڈیز گیٹ پر رکی، عطرت بھاگی بھاگی باہر آئی۔ دبیر نے گاڑی وہیں روک کر چابیاں گارڈ کو دیں، جس کا مطلب تھا تم پارک کر دو، اور جلدی سے عطرت کو اپنے ساتھ لگا لیا۔ بھائی کے گلے لگتے وہ پھر رونے لگی۔ آئی ایم سوری میری گڑیا۔ دبیر عطرت کو مسلسل سوری بول رہا تھا اور ساتھ ساتھ اس کے سر کے بوسے بھی لے رہا تھا۔
دونوں بہن بھائی ایک ساتھ لاؤنج میں داخل ہوئے۔ عالیہ بیگم کی نظر ان پر پڑی تو برسنے لگی۔ اگر تم دونوں بہن بھائی کا رومانس ختم ہو گیا ہو تو کھانا کھا لیتے ہیں۔ دبیر نے عطرت کی طرف دیکھا اور پھر اماں بی کو۔ ابھی تک کھانا نہیں کھایا، 4 بج رہے ہیں۔ اسی حیرت ہوئی۔ پہلے آپ کی لاڈلی کو چپ کرانے میں اتنا وقت لگا، پھر مہارانی فرماتی ہیں بھائی ساتھ کھانا کھاؤں گی۔ اب بولو میں کیا کروں؟ مجھ بوڑھی کو بھی بھوکا رہنا پڑا۔ اماں بی نے دبیر کو عطرت کی شکایت لگائی۔ چلو اٹھو، شاباش، میں خود تمہیں کھانا کھلاتا ہوں۔ ڈائننگ ٹیبل پر تینوں کھانا کھا رہے تھے۔ پتہ ہے بھائی میں کیوں اتنا رو رہی تھی؟ عطرت نے معصوم شکل بنا کر کہا۔ کیوں؟ دبیر نے چاول کا چمچ منہ میں ڈالتے ہوئے پوچھا۔ ایک تو بھائی میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا مجھ سے، عطرت نے جان بوجھ کر حالہ کا نام نہیں لیا۔ دوسرا مجھے ڈر لگ رہا تھا کہ اگر میں بائک سے گر گئی تو مجھے چوٹ بھی لگے گی اور لوگ میرا مذاق بھی بنائیں گے۔ عطرت نے سچ بولتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں، تم میرا فون لے لو۔ جیسے ہی دبیر نے یہ الفاظ کہے، حالہ کو جھٹکا لگا۔ بھائی آپ والا فون اتنا مہنگا؟ اسے یقین نہیں آ رہا تھا۔ تم رکھ لو، میں نے ویسے ہی اور لینا ہے، دبیر نے مسکرا کر جواب دیا۔ اس کے ذہن میں رایا کی آواز گونج رہی تھی۔ آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپنا فون تبدیل کر لینا چاہیے؟ عطرت کی آواز نے دبیر کو ہوش میں لایا۔ پتہ بھائی حالہ بھی بہت اچھی ہیں اور پیاری بھی۔ حالہ کا ذکر کرتے ہوئے عطرت کی آنکھوں میں عجیب چمک تھی، جیسے اماں بھی اور دبیر دونوں نے ہی نوٹ کیا۔ پیاری کا تو پتہ نہیں، لیکن اچھی تو وہ ہیں، دبیر نے اپنی فون کال کے بارے میں بتایا۔ اسے افسوس ہوا کہ شکریہ بھی ادا نہیں کیا، لیکن وہ یہ بات عطرت کو بتا کر مزید شرمندہ نہیں کرنا چاہتا تھا۔ آگے ہی وہ گلٹی فیل کر رہی تھی۔ عطرت حالہ کے بارے میں دبیر کو ایک ایک بات بتا رہی تھی جو دبیر دلچسپی سے سن رہا تھا، مگر اماں بھی بظاہر ان دونوں کو دیکھتے ہوئے کچھ اور سوچ رہی تھی۔ نرمین جب بھی اداس ہوتی تو شاعری پڑھتی یا لکھتی۔ اب بھی وہ اپنا پسندیدہ کام کر رہی تھی، یعنی اپنی ڈائری میں نظم لکھ رہی تھی۔ آج بارش ہوئی، میں نے تھاما قلم، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا، سلگا سلگا ساون، لکھنا چاہا مگر لفظ مانے نہیں۔ اے میرے ہمنشیں، سوچ کی سرزمیں، تیری یادوں کی ایسی چلی پھر ہوا، لفظ ملنے لگے، ہاتھ ہلنے لگے، یاد میں تیری، دل کی سوکھی زمیں کچھ ایسے تر ہو گئی، میں پھسلنے لگی، یاد کر کے پھر تجھے میں مچلنے لگی، تیری دید کے لیے آنکھ روتی رہی، دیر تک پھر جانے جاں بارش ہوتی رہی، بارش ہوتی رہی۔ دروازے پر دستک ہوئی۔ چھوٹی بی بی، یہ انویلپ کوئی صاحب دے کر گئے ہیں، کہتے ہیں اپنی بیوی کو دے دے۔ دینو بابا لفافہ نرمین کو دے کر چلے گئے۔ نرمین نے انویلپ کھولا۔ پیپر پر تحریر واضح الفاظ میں لکھی تھی اور جس کی لکھائی میں تھی نرمین وہ اندھیرے میں بھی پہچان سکتی تھی۔ ان 15 دنوں میں تم نے میرا جتنا دماغ خراب کرنا تھا کر دیا، اب میری بات غور سے سنو۔ عشق کا 8واں مقام بھی ہوتا ہے اور وہ ہے کڈنیپ۔ اگر تم چاہتی ہو میں اس مقام پر نہ پہنچتی ہوں تو 30 سیکنڈ کے اندر اندر مجھے ان بلاک کرو، ورنہ میں اگلے 30 سیکنڈ لگاؤں گا عشق کے 8ویں مقام پر پہنچنے میں۔ تحریر پڑھتے ہی نرمین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، حنین۔ نرمین فطرتاً ڈرپوک لڑکی تھی، وہ چھوٹی چھوٹی باتوں سے ڈر جاتی تھی۔ حنین کو یہ بات معلوم تھی اور وہ اکثر اپنی بات منوانے کے لیے اس کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتا۔ نرمین نے جیسے ہی حنین کو ان بلاک کیا، میسج ٹون بجی، اب جلدی سے اچھے بچوں کی طرح اپنی شکل دکھاؤ۔ حنین: میں کل کیوں نہیں آؤں گی؟ نرمین: میں ابھی کی بات کر رہا ہوں، سمجھ نہیں آ رہی، جلدی سے باہر آؤ۔ حنین: اتنی تیز بارش ہے، مجھے سردی لگ جائے گی، پلیز حنین، تمہیں معلوم ہے مجھے فلو ہو جاتا ہے۔ نرمین نے مسکین سی شکل بنا کر میسج ٹائپ کیا۔ چلو ٹھیک ہے، تمہاری مرضی، چوز دی آپشن 1 فلو، 2 کڈنیپ۔ حنین کا میسج موبائل اسکرین پر جگمگایا، اس کی آنکھوں کی طرح۔ نرمین بیچاری مرتی کیا نہ کرتی، اٹھ کر نیچے گیٹ کی طرف چل پڑی۔ لاؤنج میں سے گزرتے ہوئے میڈ کو چائے اور انڈے ابالنے کا کہا۔ باہر شدید بارش ہو رہی تھی اور حنین سویٹر کونہیوں تک اوپر کیے بڑے مزے سے گاڑی کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا تھا۔ جیسے ہی نرمین کی نظر حنین پر پڑی وہ چیخ پڑی، پاگل ہو، بیمار ہونا ہے، اندر آؤ۔ کہتی ہوئی واپس مڑ کر پیچھے پیچھے حنین بھی اندر داخل ہو گیا، مگر لاؤنج میں پہنچنے سے پہلے ہی نرمین کو آواز دے کر روکا۔ نرمین: میں تو تمہیں دیکھ کر چلا جاتا، میرا مسئلہ اتنا ہی تھا کہ تم مجھے ان بلاک کر دو، پر موم نے کہا ہے تمہاری نظر بھی اتارنی ہے۔ وہ اپنی گول مٹول آنکھیں مٹکا کر کہہ رہا تھا۔ نرمین نے ناسمجھی کے انداز میں مڑ کر حنین کو دیکھا، جو ہاتھ پیچھے باندھے کھڑا تھا۔ تو پھر اتار لوں تمہاری نظر، اور ساتھ ساتھ مسکرا بھی رہا تھا۔ نرمین حنین کو نہ تو کہہ نہیں سکتی تھی، بس ہلکا سا سر ہلا دیا، مگر اگلے ہی پل اس کی روح فنا ہو گئی۔ حنین نے پیچھے سے اپنا ہاتھ آگے کیا تو اس کے ہاتھ میں کالے بیل کا کٹا ہوا سر تھا، گردن پر خون تھا، بارش کے قطرے پڑنے کی وجہ سے وہ ٹپک رہا تھا۔ اتنی موٹی موٹی آنکھیں، بڑے بڑے سینگ اور زبان منہ سے لٹک رہی تھی۔ حنین نرمین کی طرف بڑھا۔ موم نے کہا تھا 7 چکر نرمین کے گرد اس کے سر کے کاٹتے ہیں، اور ہر چکر میں یہ سر نرمین کے سر کے ساتھ ٹچ بھی کرنا ہے،
پھر کبھی اسے نظر نہیں لگے گی، اور تمہیں تو پتہ ہے میں اپنی مام کا کتنا فرمانبردار ہوں۔ وہ دل جلانے والی مسکراہٹ سے نرمین کی طرف دیکھ رہا تھا، جو خوف سے زرد پڑ چکی تھی۔ پلیز حنین، ایک سردی، دوسرا ڈر۔ وہ بری طرح کانپ رہی تھی۔ تم کیا چاہتی ہو؟ میں تمہاری خاطر اپنی مام کی نافرمانی کروں؟ وہ اپنی گول مٹول آنکھوں میں بلا کی معصومیت لے کر پوچھ رہا تھا، جبکہ نرمین کی حالت قابل رحم تھی۔ تب حنین نے محسوس کیا کہ اگر مزید نرمین کو ڈرایا تو یہ بے ہوش بھی ہو سکتی ہے اور لینے کے دینے بھی پڑ سکتے ہیں۔ اس لیے اس نے ہمدردانہ نظروں سے نرمین کو دیکھتے ہوئے کہا، چلو ٹھیک ہے، میں مام کی بات تمہاری خاطر نہیں مانتا، مگر میری ایک شرط ہے۔ نرمین کانپتے ہوئے بولی، کیا؟ تم مجھے 2 منٹ میں 100 بار پیپر پر لکھ کر دو کہ آئندہ مجھے بلاک نہیں کرو گی۔ مگر اتنے تھوڑے ٹائم میں کیسے؟ نرمین کو شرط عجیب لگی۔ ٹھیک ہے، پھر میں تمہاری نظر اتار لوں؟ حنین نے کہتے ہی ساتھ ہی بیل کا سر اوپر اٹھایا۔ نہیں رکو، میں لکھتی ہوں، نرمین کہتے ساتھ جلدی سے اندر بھاگی اور ٹیلی فون سٹینڈ پر پڑی ڈائری اور پین اٹھا لائی۔ چلو تمہارا ٹائم شروع ہوا، حنین نے گھڑی کی طرف دیکھ کر کہا۔ بارش میں اور تیزی آ گئی تھی، ٹھنڈی ہوا بھی چلنے لگی تھی۔ نرمین نیچے لاؤنج کی سیڑھیوں پر بیٹھی جلدی جلدی کانپتے ہاتھوں سے لکھ رہی تھی، جبکہ حنین اسے مسکراتا ہوا دیکھ رہا تھا اور سوچ رہا تھا کہ ڈرپوک لڑکی بھی اللہ کی ایک رحمت ہوتی ہے، جیسے یہ بارش۔ چلو ٹائم اوور ہوا تمہارا، بتاؤ کتنی دفعہ لکھا؟ حنین نے انگلی کے اشارے سے اسے لکھنے سے روکا۔ نرمین نے بےچارگی سے منہ بنایا۔ حنین، میں نے تو بہت کوشش کی ہے مگر 30 بار لکھا گیا، سوری۔ وہ تقریباً رو دینے کو تھی، سردی سے اس کے ہاتھ پاؤں اور ہونٹ نیلے ہو رہے تھے۔ اچھا چلو ٹھیک ہے، حنین نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ نرمین نے سکھا سانس لیا۔ چلو اب اندر آ جاؤ، میں نے تمہارے لیے چائے اور انڈے بوائل کروائے ہیں، تم بارش میں پوری طرح بھیگ چکے ہو۔ نرمین نے نرمی سے کہا، جو اس کی شخصیت کا خاصہ تھا۔ نہیں شکریہ، مجھے دیر ہو رہی ہے۔ اور ہاں، اب تم نے یہ کاغذ اپنے کمرے کی کیبنٹ پر چپکانا ہے، دن میں 3 بار اس کاغذ کو پڑھنا ہے تاکہ تمہیں یاد رہے کہ آئندہ حنین ملک کو بلاک نہیں کرنا، ٹھیک ہے؟ نرمین نے صرف اس بات میں سر ہلایا۔ اور ہاں یہ لو، حنین نے پین کی جیب سے کچھ دوائیاں نکال کر نرمین کو دیں۔ دوائیاں اچھی طرح پیک ہونے کی وجہ سے گیلی ہونے سے بچ گئیں۔ یہ کس کی دوائی ہے؟ نرمین نے پوچھا۔ تمہاری، حنین نے سنجیدگی سے کہا۔ مگر مجھے کیا ہوا ہے؟ نرمین کو حیرت ہوئی۔ ہوا نہیں، مگر ابھی تھوڑی دیر میں ہو جائے گا۔ اب کی بار حنین کے الفاظ میں شرارت تھی۔ کیا؟ نرمین ابھی بھی ناسمجھی سے بولی۔ نزلہ، زکام اور بخار۔ مسکرا کر جواب دے حنین پلٹا اور گیٹ سے باہر نکل گیا۔ زریاب کی گاڑی اسلام آباد ٹول پلازا پر کھڑی تھی جب حنین کی کال آئی۔ ہیلو، زریاب نے کال اٹینڈ کی۔ کہاں ہے تو نکمے؟ حنین کی شرارتی آواز آئی۔ اسلام آباد ٹول پلازا، زریاب نے جواب دیا۔ شکر ہے تو آ گیا، اجازت دے دی تھی تیری پینی نے؟ بد دعاؤں کے ساتھ، حنین مزے لے کر کہہ رہا تھا۔ چل بکواس نہ کر، مطلب کی بات بول۔ زریاب کو مانور کے لیے برا لگا حنین کا یہ کہنا۔ اچھا تو اپارٹمنٹ پہنچ کر میرے لیے چائے بنا، اور اگر ساتھ میں انڈے بھی ابال دے تو مزہ آ جائے گا، حنین نے کہا۔ خیریت؟ انکل نے گھر سے نکال دیا اس موسم میں؟ کیا کارنامہ اب کی بار سر انجام دیا ہے؟ زریاب نے ہنستے ہوئے کہا۔ کارنامہ تو سر انجام دیا ہے، حنین کے ذہن میں نرمین کا چہرہ آ گیا، مگر آ کر بتاؤں گا، میں آدھے گھنٹے تک پہنچ رہا ہوں۔ یہ کہتے ہی حنین نے فون بند کر دیا۔ زریاب نے حیرت سے فون دیکھتے ہوئے ڈیش بورڈ پر رکھ دیا۔ پتہ نہیں اب کس کی شامت آئی ہے حنین کے ہاتھوں، اور وہ ٹول پلازا کراس کر کے اسلام آباد میں داخل ہو گیا۔ دبیر کسی کام سے مارکیٹ آیا تھا، پھر کسی سوچ کے تحت خود فون کی تلاش کرنے لگا۔ کافی گھومنے پھرنے کے بعد آخر کار اسے اپنی مطلوبہ چیز یعنی آئی فون 8 پلس مل گیا۔ وہ خوشی خوشی اپنی گاڑی میں بیٹھا سم تبدیل کر کے فون کے فیچر چیک کر رہا تھا اور دل میں رایا کی چوائس کو داد دے رہا تھا۔ فون مہنگا ضرور تھا مگر تھا زبردست۔ اتنے میں کسی نے گاڑی کا شیشہ بجایا۔ دبیر نے سرسری سی نظر سے شیشہ کو دیکھا اور پھر موبائل کی طرف متوجہ ہوا۔ یہ کیا؟ وہ چونکا۔ مجھے اب وہ نظر بھی آنے لگ گئی ہے۔ اسے لگا گاڑی کا شیشہ رایا بجا رہی ہے۔ اتنے میں پھر شیشہ بجنے کی آواز آئی۔ دبیر نے گاڑی کا شیشہ کھولا تاکہ اس کی اپنی بھی تصبیح ہو جائے۔ کیونکہ گاڑی آٹو لاک تھی اس لیے باہر سے دروازہ نہیں کھولا جا سکتا تھا، مگر دروازہ کھلتے ہی دبیر حیران رہ گیا۔ وہ واقعی ہی ڈاکٹر رایا تھی۔ کیسے ہیں؟ رایا نے فرنٹ پہ بیٹھتے ہی بڑے دوستانہ لہجے میں پوچھا۔ دبیر اس کی اچانک آمد پر حیران تھا اور اوپر سے اس کا رویہ اسے کچھ سمجھ نہیں آئی۔ جواب دینے کے بجائے الٹا سوال پوچھا۔ آپ ڈاکٹر رایا ہی ہیں نا؟ جی بالکل، رایا نے جواب دیا۔ دبیر نے محسوس کیا اسپتال کی نسبت رایا کا رویہ آج دوستانہ ہے، جو کسی خطرے کی گھنٹی ہے، لیکن اب وہ پہلے سے نارمل تھا۔ وہ یہ بھول گیا تھا کہ رایا کے ساتھ نارمل رہنا مشکل ہی نہیں ناممکن بھی ہے۔ آپ یہاں کیسے؟ دبیر نے پوچھا۔ جیسے آپ، مسکرا کے جواب دیا۔ نہیں، میرا مطلب ہے میں تو یہاں شاپنگ کے لیے آیا تھا، اور آپ؟ دبیر نے بات آگے بڑھائی، اسے مزہ آ رہا تھا بات کرنے میں۔
میں بھی اسی لیے آئی ہوں کیونکہ یہاں کوئی فری میڈیکل کیمپ تو لگا نہیں ہوا۔ مسکراہٹ ہونوز برقرار تھی۔ دبیر کو حنین کی بات یاد آ گئی۔ اگر لڑکی بغیر کسی وجہ کے مسکرائے تو سمجھو گڑبڑ ہے۔ گاڑی میں اب تھوڑا باتوں کا وقفہ آیا جسے رایا نے توڑا۔ ہم ڈاکٹر بھی انسان ہی ہوتے ہیں، ہماری بھی سوشل لائف ہوتی ہے جیسے ایک عام انسان کی۔ دبیر نے نوٹ کیا جب سے رایا گاڑی میں بیٹھی ہے وہ وقفے وقفے سے بیک مرر میں دیکھ رہی ہے۔ اتنے میں ایک ریڈ کلر کی اسپورٹس کار قریب سے گزری جس میں 2 لڑکے بیٹھے تھے جنہوں نے دبیر کو کافی گھور کر دیکھا۔ اچھا تو یہ بات تھی، دبیر کے چہرے پر مسکراہٹ پہلی بار آئی۔ اچھا آپ ان لڑکوں سے بچنے کے لیے میری گاڑی میں بیٹھی؟ دبیر نے رایا کو دیکھتے ہوئے کہا۔ جی بالکل، خلاف توقع سچ جواب آیا جس کی دبیر کو امید نہیں تھی۔ آپ کو مجھ سے ڈر نہیں لگا؟ اگر میں اب آپ کو جانے نہ دوں تو؟ ابھی دبیر کا جملہ پورا نہیں ہوا تھا کہ رایا دبیر کی طرف بڑھی اور اس کے بالکل قریب ہو گئی۔ دبیر رایا کی ایسی حرکت کے لیے تیار نہیں تھا، اس لیے ایک دم پیچھے سیٹ کے ساتھ ٹیک لگ گیا۔ رایا نے اسٹیئرنگ کے نیچے سے گاڑی کا ڈور انلاک کیا اور جلدی سے نیچے اتر گئی۔ یہ سب اتنا اچانک تھا کہ دبیر کو سنبھلنے کا موقع نہ ملا۔ اب رایا گاڑی کے ڈور کے ساتھ لگی سیریس کھڑی تھی۔ وہ اپنی پہلی والی ٹون میں واپس آ چکی تھی۔ مسکراہٹ کا دور دور تک نام و نشان نہیں تھا۔ دیکھو مسٹر، پہلی بات یہ کہ 2 کی نسبت 1 کا مقابلہ کرنا آسان ہوتا ہے، اس لیے مجھے تم سے ڈر نہیں لگا۔ دوسرا، تم اپنی گاڑی بدلو، اس پر بہت اسکریچز پڑے ہوئے ہیں، مجھے تو اس کا انجن بھی اوریجنل نہیں لگ رہا۔ ابھی بیچ دو ورنہ اچھی قیمت نہیں ملے گی۔ رایا نے ناقدرانہ سی نظر دبیر کی بلیک مرسڈیز پر ڈالی جو کہ دبیر کو سخت ناگوار گزری۔ ابھی وہ کچھ کہنے کے لیے منہ کھول ہی رہا تھا کہ گاڑی کا دروازہ زور سے بند اور رایا کا آخری جملہ دبیر کے کانوں میں گونجا۔ آپ کو نہیں لگتا آپ کو اپنا پرفیوم بھی تبدیل کرنا چاہیے؟ ایکسکیوز می؟ دبیر نے گاڑی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے رائگا کو روکا۔ جی؟ رایا مڑی۔ مجھے لیٹسٹ پرفیوم کے بارے میں اتنی معلومات نہیں، پلیز آپ کچھ برانڈ کے نام بتا دیں تاکہ مجھے تبدیل کرنے میں آسانی ہو۔ دبیر نے رایا کو شرمندہ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ جانتا تھا ایک لڑکی کو مین پرفیومز کے بارے میں کچھ زیادہ پتہ نہیں ہوگا، مگر رایا کے جواب نے ایک دفعہ پھر دبیر کے طوطے اڑا دیے۔ میں آپ کو 5 مشہور مین برانڈز بتا دیتی ہوں، آپ ان میں سے چیک کر لیں۔ کیلون کلین، ایو سینٹ لورنٹ، ڈولچے اینڈ گبانا، جارجیا ارمانی، بربیری۔ ویسے مجھے ان ٹاپ 5 برانڈز میں تیسری اور 5واں برانڈز بہت پسند ہے، آگے آپ کی مرضی۔ ڈاکٹر کے انداز میں مشورہ دیتی اب وہ جا چکی تھی۔ دبیر کو رایا پر بہت غصہ آ رہا تھا۔ ہر کسی نے اپنی تعریفیں سنتا آیا تھا، لوگ اسے اور اس کی چیزوں کو سراہتے تھے، مگر وہ ہر بار اسے تضحیک کا نشانہ بناتی ہے۔ سڑکوں پر بغیر وجہ کے گاڑی گھماتے گھماتے شام ہو گئی تھی اور بارش بھی تیز سے تیز ہوتی جا رہی تھی۔ دبیر نے ایک ہوٹل کی پارکنگ میں گاڑی روکی۔ پاگل، بالکل پاگل، دبیر نے اسٹیئرنگ پر مکے مارے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اپنا غصہ کیسے نکالے۔ وہ ایک دفعہ پھر اس کی بے عزتی کر کر گئی تھی۔ دبیر نے ضریاب کو کال کی۔ ضریاب اس وقت راستے میں تھا۔ دبیر کی کال پر چونکا۔ ہیلو کافی مصروف انداز میں بولا، جبکہ دوسری طرف سے دبیر کی غصے سے بھری آواز ابھری۔ پاگل ہے، پاگل، گھر سے لڑ کر آتی ہے اور مجھ پر شروع ہو جاتی ہے، اسے میری ہر چیز میں خرابی نظر آتی ہے۔ دبیر نے اونچا اونچا بولنا شروع کر دیا۔ ضریاب کو کچھ سمجھ نہیں آیا۔ کون پاگل؟ وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ وہ بالکل حنین ہے، حنین۔ دبیر پھر بولا، کون حنین ہے؟ اب کی بار ضریاب الجھن کا شکار ہوا۔ اسے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ آج سے پہلے دبیر نے کبھی اس طرح بات نہیں کی تھی۔ یار وہ لڑکی پاگلوں کی ڈاکٹر ہے شاید، مگر وہ کبھی بھی کسی کو بھی کسی بھی وقت پاگل کرنے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہے۔ ضریاب میں پاگل ہو جاؤں گا اگر اب مجھے وہ دوبارہ ملی تو۔ دبیر کو خود سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ وہ کیا کہنا چاہ رہا ہے۔ اسے شدید دکھ تھا۔ کبھی کسی صنف نازک نے اس طرح اس کی تذلیل نہیں کی تھی۔ دبیر رخ میں آتا ہوں، مجھے تیری طبیعت ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ضریاب اب کی بار سچ مچ پریشان ہو گیا تھا۔ دبیر نے اپنی کن پٹی سے ہلاتے ہوئے خود کو نارمل کرنے کی کوشش کی۔ میں ٹھیک ہوں۔ اب کی بار اس کی آواز نارمل تھی۔ چل پھر بات کرتا ہوں، اور ضریاب کی بات سنے بغیر کال کاٹ دی۔ ضریاب اپارٹمنٹ میں داخل ہوتے ہوئے سیدھا اپنے کمرے میں گیا۔ ڈریسنگ ٹیبل پر گھڑی اتار کر رکھی اور موبائل بھی۔ الماری سے کپڑے نکالے اور جوتے اتار کر سلیپرز پہنے واش روم میں فریش ہونے چلا گیا۔ ابھی وہ فریش ہو کر نکلا ہی تھا کہ اس کا موبائل بجنے لگا۔ لگتا ہے حنین کی کال ہے۔ ضریاب زیر لب بڑبڑایا اور موبائل اٹھانے لگا جس پر دبیر کالنگ لکھا آ رہا تھا۔ ہیلو، ضریاب نے خوش دلی سے کہا۔ کہاں تک پہنچا ہے، یا ابھی تک تجھے گاؤں کی ہوائیں سلام کہہ رہی ہیں؟ دبیر پہلے کی نسبت اب فریش لگ رہا تھا۔ نہیں یار، فلیٹ پر ہوں۔ حنین کی کال آئی تھی، کہہ رہا تھا چائے بنا اور انڈے بھی ابال، میں آ رہا ہوں تھوڑی دیر میں۔ ضریاب فون پر دبیر کو بتاتے ہوئے کچن میں پہنچ چکا تھا۔ کیوں، خیریت؟ اس وقت تیرے پاس کیوں آ رہا ہے؟ دبیر نے قدرے حیرت سے پوچھا۔ پتہ نہیں، آئے گا کچھ پتہ چلے گا، ضریاب نے کہا۔ ضریاب، وہ میں نے تجھ سے کچھ ضروری بات کرنی ہے، مگر حنین کے سامنے نہیں۔
دبیر نے راستانہ لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے، پھر کل آفس میں بات کرتے ہیں، مگر ابھی تو آ، کتنے دن ہو گئے ہیں اکٹھے چائے نہیں پی۔ زریاب نے کہا۔ اچھا، آتا ہوں، بائے کہتے فون بند کر دیا۔ زریاب کی کوکنگ بہت اچھی تھی۔ وہ کالج کے زمانے سے ہی کوکنگ کر رہا تھا اور اپنے فلیٹ کے سارے کام بھی خود ہی کرتا تھا۔ صرف کپڑے لانڈری والے کو جاتے اور وہیں سے پریس ہو کر آتے۔ زریاب نے ابھی ایک چولہے پر چائے اور دوسرے پر انڈے ابالنے کے لیے پانی رکھا ہی تھا کہ کسی نے گھنٹی پر ہاتھ رکھا اور پھر اٹھانا بھول گیا۔ زریاب نے مسکراتے ہوئے دروازہ کھولا اور پھر ساتھ ہی اس کا اپنا منہ بھی کھل گیا۔ تو اتنا گیلا کیسے ہو گیا؟ کہاں سے آ رہا ہے؟ پیدل آیا ہے کیا؟ تیری گاڑی کدھر ہے؟ ابھی وہ اور بولتا مگر حنین نے اس کی بات کاٹ دی۔ کیوں بیویوں کی طرح بحث کر رہا ہے؟ سائڈ پر ہو، اور خود زریاب کے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب نے دروازہ بند کرتا حنین کی طرف گیا جو زریاب کی الماری سے اب کپڑے نکال رہا تھا۔ زریاب کو دروازے میں کھڑا دیکھ کر بولا، میرے واش روم سے واپس آتے چائے اور انڈے لے آ، اگر مجھے زندہ دیکھنا چاہتا ہے تو۔ سخت سردی لگ رہی ہے، کہتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ زریاب ٹرے میں چائے اور انڈے سجائے کمرے میں داخل ہوا، لیکن سامنے کا منظر دیکھ کر مبہوت رہ گیا۔ حنین ابھی ابھی واش روم سے نکلا تھا۔ کالی شلوار قمیض اور سرخ ویلویٹ کی واسکٹ میں وہ گزب کا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر کچھ گیرے بال چمک رہے تھے جو اس کے حسن کو مزید چار چاند لگا رہے تھے۔ حنین شلوار قمیض نہیں پہنتا تھا، صرف پینٹ شرٹ پہنتا تھا، اس لیے زریاب کو حیرت ہو رہی تھی۔ حنین نے جب اپنی طرف زریاب کو یوں ساکت کھڑے دیکھا تو بول پڑا، کس طرح دیکھ رہا ہے؟ میں کوئی تیری بیوی نہیں جو شادی کے دوسرے دن نہا کر نکلی ہوں۔ ڈریسنگ ٹیبل سے برش لے کر بالوں میں پھیرنے لگا۔ حنین کی بات پر زریاب نے قہقہ لگایا اور ٹرے ٹیبل پر رکھ دی۔ یار حنین، قسم سے بہت پیارا لگ رہا ہے تو شلوار قمیض پہنا کر، اس وقت تو کسی ریاست کا شہزادہ لگ رہا ہے۔ زریاب نے کھلے دل سے اسے سراہا۔ اتنے میں ڈور بیل بجی، لگتا ہے دبیر آ گیا، کہتے ساتھ زریاب ڈور کی طرف بڑھا۔ توقع کے عین مطابق دروازہ کھلتے ہی دبیر اندر داخل ہوا۔ زریاب سے ملا۔ اب دونوں کمرے میں آگے پیچھے داخل ہوئے، مگر اب دبیر کی حنین پر نظر پڑتے ہی وہی حالت تھی جو تھوڑی دیر پہلے زریاب کی تھی۔ دبیر کو یوں اپنی طرف دیکھتے ہوئے حنین کو غصہ آ گیا۔ تم دونوں نے میرا ریپ کرنا ہے؟ کیسی گندی نظروں سے دیکھ رہے ہو؟ جبکہ زریاب صوفے پر بیٹھا ہنس رہا تھا۔ حنین تو کتنا پیارا لگ رہا ہے، دبیر نے کہتے ہوئے حنین سے ہاتھ ملایا اور زریاب کے ساتھ بیٹھ گیا، جبکہ حنین نیچے کارپیٹ پر ہیٹر کے سامنے بیٹھنے لگا۔ چل چائے پکڑا اور انڈے کی پلیٹ بھی دے، حنین نے زریاب سے کہا۔ زریاب نے باری باری دونوں کو چائے دی، جبکہ انڈوں پر حنین نے قبضہ کر لیا۔ گاؤں میں سب خیریت تھی؟ دبیر نے زریاب کی طرف دیکھتے پوچھا۔ ہاں یار، شکر ہے اللہ کا۔ تیری پینی کیسی ہے؟ حنین نے سوال کیا اور ساتھ شرارت سے مسکرایا۔ اس کی شرارت سمجھ کر زریاب نے جواب دیا، جیسے پہلے تھی بالکل ویسی ہی، یعنی بدتمیز، حنین نے زریاب کو دیکھ کر کہا اور آنکھیں مٹکائی۔ حنین باز آ جا، کتنی دفعہ منع کیا ہے، تجھے اثر کیوں نہیں ہوتا؟ زریاب نے مصنوعی غصے سے کہا۔ اب ہر کوئی نرمین تو نہیں ہوتا، وہ بیچاری معصوم سی تیرے ہتھے چڑھ گئی ہے، دبیر نے لقمہ دیا۔ واہ کیا بات ہے، معصوم اور نرمین اچھی خاصی بدمعاشیاں کرتی ہے میرے ساتھ، پتہ نہیں تم لوگوں کو معصوم کیسے لگتی ہے۔ یہ جو میں اتنا گیلا ہوا ہوں اسی کی مہربانی ہے۔ اتنا کہتے ہی حنین نے پورا واقعہ سنا دیا۔ افسوس ہے تجھ پر، زریاب نے سر مارتے ہوئے کہا، ورنہ جو عشق کا نواں مقام ہے بڑا خطرناک ہے، میں سیدھا اس پر پہنچوں گا، حنین نے جواب دیا۔ وہ ساتھ ساتھ انڈوں سے انصاف بھی کر رہا تھا۔ یار یہ تجھے عشق کے مقام کیسے پتہ چلتے ہیں؟ زریاب نے پوچھا۔ دبیر بظاہر چائے پی رہا تھا لیکن ذہن میں رایا کا خیال آ رہا تھا ان دونوں کی باتیں سنتے۔ بیٹا جی، یہ جو عشق کے مقام ہے نا، یہ میرے جیسے مردوں کے لیے ہیں، تیرے جیسے رن مرید اس زمرس میں نہیں آتے، اور قہقہ لگایا۔ تو رن مریدی کی آخری سٹیج پر ہے، حنین نے زریاب پر پورا تبصرہ کر دیا۔ اب زریاب نے پھیکی سی مسکراہٹ سے حنین کو دیکھا اور کہا، میں نے بھی کچھ تو کیا ہوگا، وہ پاگل تو نہیں ہے جو مجھے ایسا کہتی ہے، میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں۔ اب کی بار زریاب بہت سنجیدہ تھا، جسے حنین اور دبیر نے نوٹ کیا۔ اچھا چھوڑو، کن باتوں میں الجھ گئے ہو، مجھے دیر ہو رہی ہے، دبیر نے موبائل پر ٹائم دیکھتے ہوئے پیالی ٹرے میں رکھ دی اور جانے کے لیے کھڑا ہو گیا۔ ایک منٹ، تم نے اپنا موبائل کب تبدیل کیا؟ حنین نے پوچھا۔ آج ہی، دبیر نے جواب دیا۔ واہ کیا بات ہے تیری اور تیری چوائس کی، حنین نے ستائشی نظروں سے فون کو دیکھا۔ دبیر حنین اور زریاب سے ملتا کمرے سے باہر آ گیا۔ یار مجنوں، مجھے وہاں سے میرا موبائل پکڑا، ذرا خبر لوں یا خبر دوں؟ زریاب نے موبائل حنین کو دیتے پوچھا۔ نہیں، اس کی لینی ہے، وہ جو نازک مزاج ہے، مجھے کیا ہونا ہے، میں ٹھیک ہوں، حنین نے فون پکڑتے جواب دیا۔ زریاب برتن اٹھاتے کچن میں جانے لگا جب حنین نے کہا، مجھے تکیہ اور کمبل بیڈ سے پکڑا دے اور جاتے ہوئے لائٹ آف کر دے۔ زریاب کے کمرے سے نکلتے ہی حنین نے نرمین کو کال کی۔ دوسری بیل پر ہی کال اٹینڈ ہو گئی۔ کیسی ہو؟ حنین نے پوچھا۔
ٹھیک ہوں، نرمین کی آواز میں فلو کے واضح آثار تھے۔ لگ تو نہیں رہا۔ حنین کا اشارہ فلو کی طرف تھا۔ یہ بھی تمہاری مرہون منت ہے، نرمین نے جواب دیا۔ حنین نے قہقہ لگایا، تو نہ الٹے کام کیا کرو، نہ سزا ملا کرے۔ اور کچھ کہ بس، نرمین نے ناراضگی سے کہا۔ ناراض ہو؟ میں آؤں؟ حنین نے پوچھا۔ نہیں ناراض، مہربانی فرما کر تم نہ آنا، دوسری طرف سے فوراً جواب آیا۔ ارے اتنا غصہ ہر بار نظر اتارنے تھوڑا آؤں گا، بندہ منانے بھی آ سکتا ہے، عاجزی سے کہا حنین نے۔ نہیں، میں تمہارا آنا افورڈ نہیں کر سکتی، آواز میں خفگی تھی۔ چلو مرضی ہے تمہاری، آرام کرو، بائے، حنین کہتے ہوئے کال بند کر دی۔ پھر کچھ دیر سوچنے کے بعد نرمین کو میسج کیا، آئی ایم سوری، اور موبائل سائڈ پر رکھ کر کمبل اوڑھنے ہی لگا تھا کہ میسج ٹون بجی۔ نرمین کا رپلائی تھا، سنو، بہت برے ہو تم، پر تم سے اچھا بھی کوئی نہیں لگتا۔ حنین نے مسکراتے ہوئے کمبل اوڑھ لیا۔ مانور صوفے پر سر ٹکائے باہر لان میں برستی بارش کو دیکھ رہی تھی، اس کی آنکھوں میں بھی نمی تھی۔ وہ بارش دیکھتے دیکھتے دور کہیں ماضی میں کھو گئی۔ مانور کا ماضی۔ ڈائننگ ٹیبل پر حویلی کے سب افراد ناشتہ کر رہے تھے جب ڈرتے ڈرتے ماہنور نے سردار حشمت علی خان سے کہا، بابا میں آج کھیتوں میں چلی جاؤں کچھ دیر؟ اس کی کوئی ضرورت نہیں، حویلی میں ہر چیز موجود ہے، باہر جا کر کیا کرو گی؟ مانور کی امید کے عین مطابق نام میں جواب آیا۔ اب اس نے اپنے چچا سردار دلاور علی خان کی طرف متطلب نظروں سے دیکھا۔ اس حویلی میں ماہنور شروع سے جس شخص کی لاڈلی تھی وہ اس کے چچا تھے، جو بچپن سے ماہنور کو بہت پیار کرتے تھے۔ ان کی اپنی بیٹی نہیں تھی، وہ ماہنور کو اپنی بیٹی مانتے تھے۔ جانے دیں بھائی صاحب، کون سا روز روز جاتی، سرسوں پھولی ہوئی ہے، بہار ہے کھیت میں، خوبصورت لگ رہے ہیں، سب بچیاں جا رہی ہیں، اسے بھی جانے دیں، اور ہماری کون سی کسی سے دشمنی ہے جو یوں ڈر کر اپنے بچے کو چھپاتے پھریں؟ دلاور علی نے ماہنور کی حسب عادت حمایت کی۔ اللہ نہ کرے جو ہماری دشمنی کسی سے ہو۔ اچھا چلی جاؤ، پر ساتھ کمدار اور اس کی بیٹی جو عمر میں ماہنور سے بڑی تھی نوری کو بھی لے جانا۔ حشمت علی نے اجازت دیتے ہوئے تنبیہ بھی کر دی۔ شکریہ بابا جان، میں جلدی آ جاؤں گی، اور پیار سے چچا کو دیکھا۔ ناشتے سے فارغ ہو کر سب اپنے اپنے کاموں میں لگ گئے۔ مانور نے اپنے کمرے میں آتے ہی کپڑے تبدیل کیے۔ اس نے سرخ چوڑی پجامے کے ساتھ بلیو کلر کی کامدار فراک پہنی، ساتھ بلیو کلر کا دوپٹہ جس کے کنارے سرخ کام تھا، اچھے سے اوڑھ لیا۔ اسے تیار ہونے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، خدا نے حسن اسے بے مثال دیا تھا۔ منہ دھو لیتی تو چاند شرما جاتا۔ بقول شاعر، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے، یہ نازنینوں کے بنانے سے نہیں بنتی۔ کمدار اور نوری کے ساتھ وہ کھیتوں میں پہنچ چکی تھی۔ ہے نوری، کتنے اچھے لگ رہے ہیں پیلے پیلے پھول، مانور نے خوشی سے کہا۔ جی بی بی، ہم تو روز ہی دیکھتے ہیں، مجھے تو کچھ خاص نہیں لگتے، نوری نے جواب دیا۔ اچھا تم ادھر ٹھہرو، میں کچھ پھول توڑ لاؤں، گلدستہ بنائیں گے، مانور کہتی ہوئی سڑک سے کھیت میں آ گئی۔ وہ پھول چنتی چنتی کھیتوں میں گھومتی کافی دور نکل گئی۔ جب اسے اپنے پیچھے کسی کا احساس ہوا، اس نے مڑ کر دیکھا تو ایک خوبصورت نوجوان سفید شلوار قمیض اور پشاوری ٹوپی پہنے، دونوں ہاتھ سینے پر باندھے، بڑے غور سے اسے دیکھ رہا تھا۔ کون ہو تم؟ نوجوان نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ میں لڑکی ہوں، نظر نہیں آ رہا؟ مانور نے غصے سے جواب دیا۔ آخر سرداروں کی بیٹی تھی، ڈرنا تو سیکھا ہی نہیں تھا۔ اچھا، میں سمجھا کوئی پری ہے، حور ہے، جوان نے مسکرا کر جواب دیا۔ پری اور حور اس وقت یہاں؟ وہ تو رات میں ہوتی ہیں، جو کہانیاں بچپن میں سنی تھی، اسی حساب سے مانور نے جواب دیا۔ ہاں بالکل، یہ تو اپنی اپنی نظر ہے، کسی کو رات میں نظر آتی ہیں تو کسی کو دن میں، نوجوان نے دلچسپی سے مانور کو دیکھتے ہوئے جواب دیا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا یہ گاؤں کی عام لڑکی نہیں ہے، کیونکہ گاؤں والے پوٹوہاری زبان بولتے تھے، اردو کوئی نہیں بولتا تھا، جو بولتا بھی تھا اس کا لہجہ اردو والا نہیں تھا، لیکن مانور شائستہ اردو بول رہی تھی، جو اردو کی اعلیٰ قسم ہے۔ کس کی بیٹی ہو؟ نوجوان نے پوچھا۔ مانور نے اپنے دوپٹے میں بہت سے پھول اکٹھے کر لیے تھے، سوال سن کر مڑے بغیر بولی، سردار دلاور علی خان کی، اور ہاتھ کے اشارے سے بتانے لگی، یہ سارے کھیت میرے بابا کے ہیں، جس پر نوجوان ہنس پڑا۔ فی الحال تو آپ چودھریوں کے کھیت میں کھڑی ہیں، وہ جو ٹیوب ویل دیکھ رہی ہیں، اس نے انگلی سے ایک طرف اشارہ کیا، وہاں تک سرداروں کی زمین ہے، آگے سے ہماری، یعنی میرے بابا چودھری محمد علی کی ہے۔ اوہ سوری، مانور کو شرمندگی ہوئی۔ کوئی بات نہیں، آج سے یہ کھیت بھی آپ کے ہوئے، جب دل چاہے آ جایا کریں، کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اور آپ یہ پیلے پھول کیوں چن رہی ہیں؟ یہ تو نفرت کی اور ناراضگی کی نشانی ہوتے ہیں۔ مانور نے اس کی طرف منہ کر کے کہا، اپنی اپنی سوچ ہے، اسی کے انداز میں جس میں تھوڑی دیر پہلے نوجوان نے کہا تھا، ورنہ میرے نزدیک یہ بہار کی علامت ہے، خوشی کی علامت ہے، لوگ مائیوں مہندیوں پر یہی کلر پہنتے ہیں۔ انٹرسٹنگ، تم تو کافی دلچسپ ہو۔ میرا نام چودھری اسد علی ہے، میں ابھی ایک ہفتہ پہلے انگلینڈ سے اینٹمالوجی میں ماسٹرز کر کے واپس آیا ہوں، اپنے بابا کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ اسد نے مانور سے اپنا تعارف کروایا۔
میں مانور ہوں، اپنے بابا کی اکلوتی بیٹی نہیں ہوں اور میں نے میٹرک کیا ہے 2 سال پہلے۔ مانور نے اسی کے انداز میں جواب دیا اور ہنسنے لگی۔ اسد اسے غور سے دیکھنے لگا، وہ ہنستی ہوئی بہت پیاری لگ رہی تھی۔ بالآخر بول پڑا، تم اس وقت بالکل لیڈی برڈ لگ رہی ہو، جس پر مانور کی ہنسی کو بریک لگی۔ اتنی چھوٹی؟ اس نے اپنی آنکھیں کھول کر کہا۔ ہاں اتنی چھوٹی، وہ اپنی بات پر قائم تھا۔ آگے کیوں نہیں پڑھا؟ مانور سے پوچھا۔ میرے کزن نے پڑھنے نہیں دیا، کہتا ہے کالج جا کر لڑکیاں خراب ہو جاتی ہیں اور بابا نے بات مان لی، مانور نے افسوس سے بتایا۔ اوہ ہو، یہ تو تقیانوسی سوچ ہے، اسد کو افسوس ہوا۔ مانور اب کھیت سے نکل کر سڑک پر چڑھنے لگی، جب ٹھوکر لگنے کی وجہ سے اس کے کچھ پھول نیچے گر گئے۔ آپ نے میرے پھولوں کو نظر لگا دی، پھول چنتے اسد کو دیکھ کر مانور نے کہا۔ نظر تو لگائی ہے مگر پھولوں کو نہیں، یہ کہتے اسد نے سارے پھول مانور کے دوپٹے میں واپس ڈال دیے۔ اب دونوں سڑک پر چل رہے تھے، ساتھ ساتھ مگر فاصلے پر۔ آپ کل دوبارہ پھول توڑنے آئیں گی؟ اسد نے کچھ بے چینی سے پوچھا۔ نہیں، کل تو جمعرات ہے، میں درگاہ پر جاؤں گی، مانور نے جواب دیا۔ آپ درگاہ کیوں جاتی ہیں؟ اسد نے پوچھا۔ کیونکہ میں منت مانتی ہوں اور جب منت پوری ہو جاتی ہے تو پھولوں کی چادر چڑھانے جاتی ہوں، مانور نے کہا۔ اوہ اچھا، اگر میں بھی منت مانوں تو پوری ہوگی؟ اسد نے مانور کا منت پر ایمان دیکھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں کیوں نہیں، مانور نے جواب دیا۔ چلو پھر کل درگاہ پر ملتے ہیں، پکا تم آؤ گی نا؟ اسد نے تصدیق چاہی۔ میں تو ہر جمعرات کو جاتی ہوں اور فقیروں کو پیسے بھی دیتی ہوں، مانور نے تفصیل بتائی۔ اچھا تو پھر میں بھی فقیر ہوں، آپ مجھے بھی کچھ دیں۔ وہ اب اپنے دونوں ہاتھ پھیلائے مانور کو دیکھ رہا تھا۔ آپ دیکھنے سے فقیر تو نہیں لگتے، مانور نے اسے سر سے پاؤں تک دیکھتے ہوئے کہا۔ پہلے نہیں تھا مگر ابھی تھوڑی دیر پہلے میرا سب کچھ لٹ گیا۔ اب اس نے اپنے دل پر ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ ابھی وہ کیسے؟ مانور نے حیرت سے پوچھا۔ اسد نے اس کی آنکھوں کے سامنے اپنا ہاتھ لاتے ہوئے 3 چٹکیاں بجائیں اور بولا، ایسے ایسے ایسے۔ پھر دونوں ہنسنے لگے۔ وہ جو سامنے گاڑی کھڑی ہے شاید آپ کی ہے، اسد نے مانور سے تصدیق چاہی۔ جی میری ہے، مانور نے کہا۔ کمدار نے مانور کے آتے ہی بیک ڈور اوپن کیا اور ڈرائیور اپنی سیٹ سنبھال کر بیٹھ گیا۔ کمدار اور نوری بھی اپنی اپنی جگہ بیٹھ گئے۔ میں کل آپ کا انتظار کروں گا، اسد نے کہتے ہوئے مانور کی سائڈ کا ڈور مسکرا کر بند کر دیا۔ بیک مرر میں مانور اسے دیکھتی رہی یہاں تک کہ وہ نظر آنا بند ہو گیا اور اس کی جگہ دھول مٹی نے لے لی۔ مانور گھٹنوں میں سر دے کر رونے لگی۔ وہ جب بھی ماضی سوچتی یہی ہوتا، اللہ کرے ذرا اب تم مر جاؤ، میری خوشیوں کو کھا گئے۔ عطرت نے خوشی سے اماں ابی کے گلے میں اپنی باہیں ڈال لی۔ اماں سچ مچ آپ جائیں گی میرے ساتھ خالہ ابی کے گھر شکریہ ادا کرنے؟ عطرت نے جوش سے پوچھا۔ لڑکی تیری تسلی نہیں ہوتی، کہہ تو دیا ہے اتوار کو چلیں گے، اور کتنی بار کہوں تو یقین آئے گا؟ اماں ابی نے لاڈ سے عطرت کو پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ اماں ابی اگر آپ کو خالہ ابی اچھی لگی تو بات کریں گی نا؟ عطرت نے صبح سے کوئی 10ویں بار اپنا سوال دہرایا۔ کہہ تو دیا ہے کروں گی، اب جان چھوڑ دو میری۔ اور ہاں کل پتہ پوچھ آنا چلیں گے، اتوار کو میں بھی دیکھوں کیسی لڑکی ہے جس کی دونوں بہن بھائی تعریفیں کر رہے ہیں۔ عطرت نے خوشی سے سر ہلایا۔